آتے ہیں، آنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھا سجا دھجا تو لٹ جاتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، آج بڑا تم حسین و جمیل لگ رہی ہو، بڑا خوبصورت معلوم ہو رہی ہو، بڑا حسین لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ حضرت زبیدہ نے کہا میرے سرتاج میں خوبصورت لگ رہی ہوں، میں حسین و جمیل لگ رہی ہوں۔ کہا کہ واقعی میں تم زیادہ حسین و جمیل لگ رہی ہو، اگر واقعی میں تو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے تو میری ایک بات کا جواب دے دے، آسمان میں 14ویں چاند کا جو چاند ہے وہ بھی چمک رہا ہے اور تم بھی اپنے گھر کے آنگن میں چمک رہی ہے، اب تو بتا دے کہ تم دونوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، تم دونوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے؟ اتنا سننے کے بعد حضرت ملکہ زبیدہ نے کہا میرے سرتاج، اس ساری کائنات میں آپ کی نظر میں آپ کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اس چاند سے بھی زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہے آپ کی نگاہوں کے لیے، تو میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لگ رہی۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا، حضرت بادشاہ ہارون رشید کی تیور پلٹ جاتی ہے، ان کی مزاج تبدیل ہو جاتی ہے، کہنے لگتے ہیں اپنے حسن پہ اتنا غرور ہے کہ تم چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل لگ رہی ہو، اگر واقعی میں تم چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہو تو لاؤ دلیل حدیث و قرآن سے ثابت کرو کہ حدیث و قرآن کی روشنی میں کہ تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ جب تک تم ثابت نہیں کر دیتی ہو تب تک یہ بادشاہ ہارون رشید تیرے بستر پہ نہیں آئے گا۔ اب دونوں کی بستر الگ ہو جاتے ہیں، دونوں کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے، جب بستر الگ ہوتی ہے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، جیسے اب رات کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، دونوں اپنے اپنے بستر پہ تڑپ رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے بستر پہ سوچ رہے ہیں۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید سوچنے لگتے ہیں میں نے ایسا سوال کیوں کر دیا، حضرت زبیدہ کہتے ہیں میں نے ایسا جواب کیوں دے دیا، اب قسم خدا کی وہ کیسا پیر و مرشد ہے کہ جو اپنے مریدہ کا خبر نہ رکھتا ہو، وہ کیسا پیر و مرشد ہوگا جو اپنے مریدوں کا اور مریدہ کا خبر نہ رکھتا ہو۔ جو میلوں دور حضرت بہلول دانا آرام فرما رہے تھے، اب جیسے ان کو یہ احساس ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اسی رات میں پریشان ہو جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں صبح ہو تو فیصلہ کرو، صبح ہو تو جاؤ ان دونوں میں صلح کرو۔ لہٰذا اب جیسے ہی رات کے عالم ہے اپنے عصا کو اٹھاتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، اسی رات کو سفر شروع کر دیتے ہیں، جیسے تیسے رات کٹتی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے بادشاہ ہارون رشید کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، جیسے اندر جانا چاہا دربان دروازہ روک دیتا ہے، کہہ دیتا ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا تجھے کس کی اجازت چاہیے؟ وہ دربان کہنے لگتا ہے اندر جانے کے لیے بادشاہ سے ملاقات کے لیے بادشاہ کی اجازت چاہیے۔ قسم خدا کی یاد رکھو جسے اتنا ہم فقیر سمجھتے ہیں ان کی جوتوں کی ٹھوکروں میں جو تخت و تاج کا انبار لگا ہوا رہتا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا جس بادشاہ کی اجازت کے تو مجھے اجازت لینے کے لیے کہہ رہا ہے وہی تیرا بادشاہ میرے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد دربار کہتا ہے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جیسے ہی بحث ہو رہی تھی حضرت بادشاہ ہارون رشید ہے اندر سے یہ جب بحث و مباحثہ کی آواز سنتے ہیں باہر آتے ہیں، آنے کے بعد دروازہ کھلوایا، دربان نے دروازہ کھولا ہے اور کیا دیکھا ہے کہ دروازے کے سامنے کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ میرا پیر و مرشد موجود ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ دوڑ کر کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے حضور آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی، اگر آپ پیغام بھیج دیتے یہ بادشاہ ہارون آپ کے قدموں میں آ جایا کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرے تکبیر، وہی رسالت۔ اب جیسے ہی اندر جاتے کہا حضور آپ کو آنے کی کیا ضرورت، آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کو تو دنیا دار سے کوئی مطلب نہیں ہے، تخت و تاج سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرت بہلول دانا کے بات سننا پیارے مسلمانوں، حضرت بہلول دانا نے کہا میرے مرید بادشاہ ہارون رشید میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور بھول جا رہا ہوں۔ اللہ
کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور بھول جا رہا ہوں. میں نے سوچا کہ اس کی اصلاح صحیح کہاں کرایا جائے, تو میں نے سوچا کہ چلو بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں وہاں تلاوت کروں گا, اور کچھ غلطی سمجھ میں آئے تو تم میری اصلاح کر دینا. اتنا سننے کے بعد حضرت بادشاہ ہارون رشید کہتے حضور وہ بھی آپ تلاوت کریں بھول جائیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ مجھ سے غلطی ہو جا رہی ہے, میں اصلاح کے لیے آیا ہوں, میں پڑھوں گا تم اصلاح کرنا. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو جا رہی, اصلاح کر دینا. لیکن حضرت بادشاہ ہارون رشید نے کہا حضور میں برکت کے لیے آپ کی زبان سے تلاوت سن سکتا ہوں لیکن اصلاح نہیں کر سکتا ہوں. میں اصلاح نہیں کر سکتا ہوں, برکت کے لیے سن سکتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شاعر اہل سنت زندہ آباد, جناب اشرف بلالی صاحب قبلہ زندہ آباد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. محترم حضرات, پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں, مجھ سے غلطی ہو جا رہی ہے, میں اصلاح کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. پھر بھی کہا کہ چلیے ٹھیک ہے, میں برکتن کے لیے سن لیتا ہوں, میں اصلاح کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں, تم مجھ سے جہاں غلطی ہو جائے تو وہاں پہ اصلاح کر دینا. حضرت بہلول دانا نے پڑھنا شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, لقد خلقنا الافلاک. کا حضور کہا کیا ہو گئی, کہا غلطی ہو گئی حضور, کہا غلطی ہو گئی, کہا ہاں غلطی ہو گئی. پھر پڑھنا شروع کیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, لقد خلقنا القمر. کا حضور غلطی ہو گئی, کہا پھر غلطی ہو گئی, کہا ہاں حضور غلطی ہو گئی. پھر انہوں نے پڑھا, پڑھنے کے بعد جیسے لقد خلقنا الانسان پہ آیا, پھر کہا لقد خلقنا الافلاک. کہا حضور غلطی ہو جا رہی ہے. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ یہ تم بار بار جو کہہ رہے ہو غلطی ہو جا رہی, غلطی ہو جا رہی ہے, آخر اصلاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہ پڑھ کر کے سنا دو کہ آخر رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے. حضرت بہلول دانا سے حضرت بادشاہ ہارون رشید ارشاد فرماتے ہیں, رب کائنات اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, نہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا البدر, نہ یہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا القمر, نہ یہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الافلاک, بلکہ رب کائنات اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے. اتنا سننا تھا, حضرت بہلول دانا نے ان کی کلائی کو پکڑا ہے اور کہا ہے کہ جب رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, سب سے اچھا بنایا ہے, تو کاہے کو حضرات کو حضرت ملکہ زبیدہ سے بستر الگ کیا تھا, اس سے ناراض کیوں ہوا تھا؟ حضرت ملکہ زبیدہ نے یہی تو کہا تھا کہ میں چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل لگ رہی ہوں, اور وہ نہیں بلکہ رب کائنات نے کہا ہے کہ میں نے پوری کائنات میں سب سے اچھا, سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو میں نے انسان کو پیدا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, زندہ آباد, جشن عید میلاد النبی. زندہ آباد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کہا کہ میں نے پھر کیوں بستر الگ کیا, کیوں ناراض ہوئے؟ ارے حضرت ملکہ زبیدہ تو نہیں, رب کائنات نے کہا کہ میں نے سب سے اچھا اگر کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا ہے, میں نے انسان کو اشرف بنایا ہے, اشرف المخلوقات میں نے انسان کو بنایا ہے. اور میں بس چلتے چلتے ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ. میں اپنے ماں بہنوں کے لیے بھی بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے ہمارے ماں بہنیں بھی اپنے بے پردہ کو چھوڑ چکے ہیں اور سوچتے ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں. میں ان مرد حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں,
ہے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے تاکید کرتے رہے، اس لیے کہ قرآن پڑھو گے تو دنیا میں بھی کامیاب نظر آؤ گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی ملکہ زبیدہ کا واقعہ سنتے چلو۔ ایک مرتبہ حضرت ملکہ زبیدہ ہے اپنے عادت و دستور کے مطابق جیسے ہی حضرت بادشاہ ہارون رشید گھر میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ملکہ زبیدہ کی سر پہ دوپٹہ بندھے ہوئے ہیں، اور اکثر عورت کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ جب گھر میں شوہر آتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ دوپٹہ سر پہ ہے یا نہیں ہے، وہ اسی چنا میں چلے آتے ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ شوہر آیا ہے، وہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا ہے حضرت بادشاہ ہارون رشید کی سر پہ دوپٹہ ہے، دوپٹہ باندھے بیٹھی ہے، کہا کہ آخر ایسا تو کبھی ہوا نہیں، کبھی اتفاق رہا ہو کہ جب تمہارے سر پہ دوپٹہ رہا کرتا ہو، لیکن آج تم نے دوپٹے کو کیسے باندھ رکھا ہے؟ یہ دوپٹہ باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ملکہ زبیدہ جیسے ہی دوپٹہ کو اتارتی ہے، قسم خدا کی ان کے سر پہ جتنے بال تھے سب اتروا دیے تھے، اتنا دیکھنا تھا۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید بڑا غمگین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبیدہ تیرے بال تو بڑے اچھے خوبصورت بال تھے، تیرے کالے کالے لمبے لمبے بال تھے، اسی بال کو دیکھ کر کے پیار آیا کرتا تھا، آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی تھی جس سے اتنی بڑی سزا تم نے مجھے دی ہے؟ اتنا سننے کے بعد حضرت ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میں نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد جیسے اپنے چھت پہ گئی تھی، اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی، مجھے یہ احساس ہوا کہ قریب میں کوئی دور مکان پہ کوئی کھڑے ہو کر کے ایک غیر مرہم مرد میرے بالوں کو دیکھ رہا تھا، میری طرف اس کی نگاہ تھی، جیسے مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ غیر مرد نے میرے سر کے بالوں کو دیکھ لیا ہے، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس بال پہ کسی غیر مرد کی نگاہ پڑی ہو وہ بال کو میرے شوہر انعامدار دیکھ لے، میرے سرتاج دیکھ لے۔ اے میرے شوہر حضرت بادشاہ ہارون رشید، میں نے اسی وجہ سے اپنے پورے بال کو اس غیر مرد کی نظروں پڑنے کی وجہ سے اپنے سر سے سارے بال اتروا دیے ہیں۔ یہ پیغام دیا ہے آج کے مسلمان عورتوں کے لیے کہ آج جو ہم بازاروں میں جایا کرتے ہیں بے پردگی ہو کر کے جو اپنے مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قسم خدا کی ہمیں یہ اپنے آپ پہ حیرت ہوتی ہے کہ جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا جس کے کردار اتنا اچھا ہو، جس کے لیے ہمیں آئیڈیل دیا گیا ہے عورتوں کے لیے کہ کم سے کم اب جب تمہیں کوئی دنیا کے کوئی کتے تجھے اگر للکارے بے پردگی ہونے کے لیے کہے تو تم کم سے کم حضرت فاطمہ الزہرا کا تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا، تمہارے ایمان کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں مسلمانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ برادران ملت اسلامیہ، میں بس یہی کہتا ہوں کہیں پہ بھی کہ اپنے بچے کو اتنا پڑھاؤ کہ تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بچہ تمہارے نام پہ ایصال ثواب خود کر سکے۔ اپنے بچے کو اتنا پڑھاؤ، اتنا تعلیم دین کی ضرور دے دو تاکہ تمہارے گھر میں تبرک بن کر کے یا تبرک لے کر کے تمہارا بچہ کسی مدرسے اور مسجد کے در بدر نہ بھٹکے۔ اتنا علم ضرور دے دو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔